روحانی چیزیں. جب آپ روحانی چیزوں کو پاتے ہیں تو آپ خدا سے کیا پاتے ہیں؟ برکت پاتے ہیں. اور جب خدا اپنے خادموں کے وسیلہ، کائنوں کے وسیلہ آپ کو برکت دیتا ہے تو وہ برکت جو خدا آپ کو دیتا ہے، اس برکت میں سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی یاد کیا ہے؟ رکھنا چاہیے. اور یہاں پر کیا کہتا ہے وہ کہ جب اوروں کا تم پر اختیار ہے. کس کا؟ اوروں سے مراد کیا ہے؟ بیوی کی منو جوڑا لے کے دے، ہاں مجھے کپڑے لے کر دے. ہاں جی استاد جی. اسی طرح بچے کہیں گے خادموں کا بھی اتنی آتا ہے. یاد رکھیں یہ کلام کہہ رہا ہے. اور میں کلام میں سے آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں ذرا، بعد میں اس پر آتے ہیں. ایک اور والا گلتیوں دیکھیں ذرا، 6 باب 6 آیت. بھائی نمان پڑھ دے ذرا اونچی آواز سے. 6 باب 6 آیت. گلتیوں 6 باب 6 آیت. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. کیا کرے؟ کان باندھتے نہیں ہو گئے؟ ہاں کھلے نہیں؟ ہاں جی. کلام کی تعلیم پانے والا کدے کو؟ دینے والے کو. اس کو سب اچھی چیزوں میں کیا کرے؟ یاد رکھیں یہ آپ کی برکت ہے. یہ آپ کی کیا ہے؟ خادم آپ کی ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ 26 سال مجھے ہو گئے خدمت کے اندر. کتنے سال؟ ان 26 سالوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا وفادار خدا. یاد رکھیں کیوں؟ خدا اپنے خادموں کا ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ خیال رکھتا ہے. یاد رکھیں. اور یہ صرف آپ کی برکت کے لیے آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم پانے والا تعلیم کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیں ذرا. کلام کی تعلیم پانے والا، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو ساری چیزوں میں کیا کرے؟ یاد رکھیں. مطلب سمجھ گئے ہو نا کہ میں سمجھاواں؟ ہاں سمجھ آ گئی میری آج. یاد رکھیں خادم جو ہے وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے. کاہن جو ہے وہ خدا کی کیا کر رہا ہے؟ نمائندگی کر رہا ہے. یاد رکھیں. اور جو کچھ اور خدا نے اپنے خادم کے لیے، اپنے کائنوں کے لیے کیا مانگا ہے؟ اچھے سے اچھا. یاد رکھیں جب ہم یاد رکھیں ایسا کریں گے تو کلام کہتا ہے خدا بے انصاف نہیں. پڑھیں میرے ساتھ. خدا بے انصاف نہیں. خدا جو ہے وہ پڑھیں، میں پھر اس پر بات کرتا ہوں جی. 6 باب عبرانیوں 6 باب 10ویں آیت. جی مائی نمان پڑھ دے ذرا. جی عبرانیوں 6 باب اس کی 10 آیت. اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں، جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو. کس کی خدمت کی؟ مقدسوں سے مراد کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کی. یاد رکھیں جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ یاد رکھیں خدا نے آپ پر یہ فرض ٹھہرایا ہے، کلیسیا پر فرض ٹھہرایا ہے کہ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، یاد رکھیں آپ جن سے تعلیم پاتے ہیں، یاد رکھیں وہ آپ کی جسمانی چیزوں کے کیا ہیں؟ حقدار ہیں. پنڈی کے اندر، راول پنڈی کے اندر مجھے کو بتا رہا تھا کہ کرسمس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرے جو ہے سجائی جاتی ہے، اس کے اندر خادم کا سوٹ، ہاں کپڑے، بچوں کے کپڑے، سب کچھ کلیسیا جو ہے وہ کرسمس سے پہلے لا کر خادم کے حضور کیا کرتی ہے؟ پیش کرتی ہے. ہاں یاد رکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کہیں نہ کہیں سے اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ یا لیکن فرض کس کا ہے؟ کلیسیا کا. کس کا؟ کلیسیا کا. یاد رکھیں. تو میں نے کہا ساڑھے واسطے تک کیک بھی نہیں لے آیا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں کیک کا بھوکا نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ ایک محبت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک محبت ہے. یہ آپ یاد رکھیں یہ خدا کی محبت ہے جو آپ خادموں
کہ جب خدمت کرتے ہیں. اور پھر خدا بے انصاف ہے. کیا لکھا ہے کہ وہ بے انصاف نہیں. جو کام جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس سے ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ یاد رکھتا ہے. یاد رکھیں. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سارپت کی بیوہ. کون؟ سارپت کی بیوہ نے کیا کیا؟ ایلیا جب اس کے پاس گیا تو ایلیا نے کیا کہا؟ کیا کر؟ اس نے کہا جا سب سے پہلے کیا کر؟ بولیں میرے لیے کیا کر؟ روٹی بنا کر لا. اور ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اس نے کہا کہ ہم تو خود بھوکے ہیں, ہم تو ہمارے پاس تھوڑا سا آٹا ہے, تھوڑی سی کوپی میں کیا ہے؟ تیل ہے. ہم روٹی بنائیں گے, کھائیں گے اور اس کے بعد کیا ہو جائیں گے. لیکن اس نبی نے کیا کہا؟ اس ایلیا نے کہا نہیں, جا پہلے میرے لیے. کس کے لیے؟ اور کیا ہوا؟ یاد رکھیں کلام فرماتا ہے اور بھی بیوائیں تھیں, لیکن سارپت کی بیوہ کے پاس کیوں گیا؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ بیوہ جو ہے ایمان کے اندر کیا ہے؟ مضبوط ہے. اور وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس نے اس پر عمل کیا, اور خدا نے 3.5 سال تک جب تک کال پڑھتا رہا اس بیوہ کے نہ تو مٹکے میں سے آٹا اور نہ کپی میں کیا ہوا؟ تیل. کیا خدا بدل گیا ہے؟ بدل گیا ہے کہ بھائی کو وہ کل آج ابد تک. فقط یاد رکھیں خوشی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ, کہ میں یہ جو بو رہا ہوں خدا مجھے اس کا اجر دے گا. ہاللیلویہ. یاد رکھیں خدا جو ہے وہ خدا ہے, اور خدا وہی خدا ہے جو اس وقت سارپت کی بیوہ کا خدا تھا, وہ آج یہاں کا بھی خدا ہے, اس کلیسیا کا بھی خدا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بے شک مہنگائی ہے کہ نہیں؟ بڑی ہے مہنگائی, کان پڑ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, لیکن خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. آمین. آج بھی یاد رکھیں جو پوری وفاداری کے ساتھ خدا کو دینے کے اندر وفادار ہیں, میں سچ کہتا ہوں وہ کبھی بھوکے نہیں سوتے. خدا ان کی ہر ایک ضرورت کو کیا کرے گا؟ لیکن آج 2 باتوں کو سیکھ لیں, ایک خوشی سے دینا ہے اور ایک ایمان سے. کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. خدا کے کلام میں نئے نامے کے اندر تعلیم ہمیں ملتی ہے. ایک بیوہ تھی. کون تھی؟ اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس کتنی دمڑیاں تھیں؟ کتنی؟ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا. میں اس بات کو سیکھ رہا تھا, خدا مجھے سکھا رہا تھا کہ کیوں خدا نے کہا کہ اس بیوہ نے زیادہ ڈالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی غربت کے اندر, اس نے اپنی ناداری کے اندر, اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا, اس نے ایمان کے ساتھ بیج بو دیا. آج بھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ جو ہماری کلیسیا کے غریب لوگ ہیں نا, وہ دینے میں وفادار ہیں, دینے میں وفادار ہیں. تو جنہاں کو بوتے ہیں وہ نہیں کنجوس نہیں. یاد رکھیں, اور آج یاد رکھیں برکت بھی وہی لوگ پائیں گے, کیونکہ کلام کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں میرے ساتھ ذرا کرنتھیوں کا خط. ہاللیلویہ. 2 کرنتھیوں 9 باب, 2 کرنتھیوں 9 باب 7 آیت. اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے, چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے جو پھیرا ہے اس نے کنگالوں کو دیا ہے, اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. آگے بھی بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے, وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا, اور تمہاری راست بازی کیا دے گا؟ ترقی دے گا. کیا دے گا؟ ترقی کا مطلب کیا؟ وہ بڑھائے گا. آگے اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا, اور تم پر ہر چیز کو افراد سے پا کر سب چیزوں کی سخاوت کرو گے, جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. کیونکہ اس سے خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں, بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. آمین. بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم
پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا. ترقی دینے والا کون ہے؟ آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کر لیں, جتنا بھی انسان کما لے, جس گھر کو خدا نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ عبث ہے. لکھا ہے وہ ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے. یعنی خدا اتنا تمہیں دے گا کہ تم دوسروں کی بھی کیا کر سکو گے؟ مدد کر سکو گے. آگے لکھا ہے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے, کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے, یہ خدمت ہے, یہ کیا ہے؟ روپے پیسہ دینا خدا کے حضور کیا ہے؟ خدمت ہے. لکھا ہے کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجوں کا کیا مطلب ہے؟ ضرورتیں, مقدسوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, رفع ہوتی ہیں, بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. اوپر کی آیت پڑھیں گے, 6 آیت پڑھیں بھائی نماز. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, وہ تھوڑا کاٹے گا. آگے اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. ہاں جی, جو بہت بوئے گا وہ بہت کیا کرے گا؟ یاد رکھیں, اگر آپ کوئی انسان اگر خدا کو 100 میں دے رہا ہے تو وہ 100 میں حاصل کرے گا. اگر کوئی ہزاروں میں دے گا تو وہ کیا پائے گا؟ ہزاروں میں پائے گا. یاد رکھیں یہ خدا کے کلام کا معیار ہے. آگے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے, نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے. آگے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. خدا خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. یاد رکھیں خدا خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے؟ یعنی خدا, یاد رکھیں وہی بات, نہ خدا ہماری کسی چیز کا کیا ہے؟ بھوکا ہے. خدا یاد رکھیں ہمارے ایمانوں کو اور ہمارے دل کی خوشی کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طور سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں, کس طور سے خدا سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں, امثال کی کتاب میں لکھا ہے آدمی کا کفارہ اس کے کس میں ہے؟ اس کے مال میں ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے آدمی کا کفارہ اس کے مال میں ہے. یاد رکھیں کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری نجات کا تعلق جو ہے یاد رکھیں خدا کو دینے میں ہے. یہ کامل نجات پانے کے لیے یاد رکھیں اگر ہم روپے پیسے کے اندر خدا کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ وفادار نہیں ہے, تو یاد رکھیں یہ اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے. دیکھیں ذرا ملاکی کی کتاب, ہم دیکھتے ہیں اس کو. ملاؤن کا کیا مطلب ہے؟ ملاحون کا کیا مطلب ہے؟ پڑھے ذرا 3 باب 7 آیت. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. بنی اسرائیل جب 70 برس کی اسیری سے واپس جب یروشلم لوٹتے ہیں تو وہ خدا کو دینے کے اندر وفادار نہیں تھے, اور پھر خدا ان سے گلہ کرتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ بولے اونچی آواز سے. بس تم سخت ملاحون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. بائبل کے اندر خدا نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میرا امتحان کرو, لیکن خدا نے دینے کے اندر آپ کو کہہ دیا ہے کہ میرا امتحان کرو. ہاللیلویا. آگے کیا لکھا ہے؟ کہ میرا امتحان کرو. رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اب سنیں غور سے. بھائی یعقوب نے سوال کیا تھا پچھلے ہفتے میں. اس نے کہا کہ کیسے جو ہے طریقہ کار کیا, تو میں نے اس کو بتایا
کہ طریقہ کار بائبل کا یہ ہے کہ جب بھی خدا کسی کو کچھ سیلری ملتی ہے, کوئی روپیہ پیسہ ملتا ہے, کچھ بھی, سب سے پہلے وہ دعا کرے. کیا کرے؟ دعا کرے, شکر گزاری کرے کہ خداوند تو نے مجھے توفیق دی, میں نے محنت کی, تو نے مجھے یہ دیا, ہاں ہمت دی, طاقت دی, میرے یہ خون پسینے کی کمائی ہے, یہ آج جو کچھ تو نے دیا ہے اس کا میں 10واں حصہ تیرے حضور نکال رہا ہوں. اور پھر یاد رکھیں اس روپے پیسے کو پھر آپ اپنی ذات کے لیے کیا کریں؟ خرچ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلری ملی ادھر آندے سبزی دے پیسے, آٹے دے پیسے, ہاں جی, اور دودھ کے پیسے, بس ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, وہ سارے گھر آ کے بچیا کچا جڑاندے ہیں خدا. اس لیے تو برکت نہیں ہے, اس لیے تو برکت نہیں ہے. برکت اس وقت ملے گی جب ہم لا کر دعا کر کے پہلے خدا کو دیں, اور دے بعد بجلی دا بل تے گیس دا بل تے جو whatever جو کچھ بھی ہے وہ خدا کو دیں. پھر دیکھیں میں آپ کو سچ کہتا ہوں پھر آپ کی کمائی کے اندر برکت ہوگی. یہ طریقہ ہے کلام کا, یاد رکھیں. پھر آپ خدا کی کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے. پھر یہ طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھیں. اور کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ 11ویں آیت, اور میں تمہاری خاطر, میں کون کہہ رہا ہے؟ خدا, میں تمہاری خاطر ٹڈی کو, ٹڈی کوئی واقعی ٹڈی ہے؟ یہ شیطان ہے. میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا, وہ تمہارے حاصل کو برباد نہ کرے گی, اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے سب کو میں تم کو, کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے. ہاللیلویا. آج یاد رکھیں کلام فرماتا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈی کو کیا کروں گا؟ خدا ڈانٹے گا, ڈانٹے گا خدا, یاد رکھیں. اور خادم نہیں ڈانٹے گا. ہمارا چیئرمین جو ہے کراچی میں بھائی جو ہے پاسٹر ضیاء پاک, اس کے بعد اس کے پاس ایک کلیسیا کا بھائی آیا, اس نے کہا میری دعا کریں کہ مجھے خدا جو ہے وہ برکت دے. اس نے کہا بھائی جی دعا کی ضرورت نہیں دیں گی, آپ خدا کو دیں اور خدا سے لیں. ہاں پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل کرنا ہے. پریکٹیکل کریں, خدا آپ کے لیے آسمان کو کیا کرے گا؟ کھولے گا. پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں کیا ہے؟ لاؤ. میں آج آپ کو سچ کہتا ہوں جو خدا کو یاد رکھیں پوری دائیں کی دے رہے ان کی اولاد برکت پائے گی, ان کی اولاد کامیاب ہوگی, ان کی اولاد یاد رکھیں. میں سچ کہتا ہوں کیونکہ یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. یاد رکھیں ہم, کیونکہ ہمارا اصل سرمایہ کون ہے؟ اولاد. ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اولاد کے لیے. ہم کس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے. یاد رکھیں تو برکت کس نے دینی ہے؟ خدا نے. کس نے گھر بنانا ہے؟ خدا نے. سب کچھ تو خدا نے کرنا ہے. ہم خدا کو راضی کریں, ہم خدا کو خوش کریں. پہلے پھلوں سے اس کی کیا کریں؟ تعظیم کریں. پہلا پھل سمجھ آ گئی جو بتایا. اس کے بعد دائیں کی کا پہلا پھل جس کا مطلب کیا ہے؟ 10واں حصہ. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد ہدیہ جو ہے, آفرنگ جو ہے, یاد رکھیں جو ہم خدا کے حضور لاتے ہیں. یاد رکھیں ان ساری باتوں کو خدا ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ یاد رکھتا ہے. لیکن 3 باتیں اس کی جو اس کلام کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ بولنا ہے. کس کے ساتھ؟ اور خوشی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور تیسری بات جو میں نے آخر میں سکھائی, دعا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دعا کر کے خداوند کے دیے میں سے نکالیں, اس کے بعد اپنے کام کاج کریں, اپنے لیے خرچ کریں. پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے آسمان کو کیا کرے گا؟ کھولے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے زندگی بخش کلام کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں, کیونکہ ہمارا خدا